کسی نے ایک سوال کیا کہ کہتے ہیں کہ خواتین اگر زیادہ عبادت کرتی ہیں تو ان پر جنات فدا ہو جاتا ہے یا ان کی شادی نہیں ہونے دیتے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں لوگوں کے اندر پریاں آتی ہیں، کیا یہ سب صحیح ہیں؟ کسی نے اچھا سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون زیادہ عبادت کریں گی تو اس کو جن لپٹ جائیں گا. اگر یہ بات صحیح ہوتی تو تمام صحابیات پر جن لپٹے ہوئے رہتے. ان سے زیادہ عبادت کون کرتا ہوں گا دنیا میں؟ صحابیات، کسی پر بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، ہاں یہ بات تو الگ ہے کہ کوئی اس لیے عبادت کرے کہ جن خوش ہو تو پھر ضرور جن تکلیف دیتے ہیں ایسے لوگوں کو. علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں الجن اپنی کتاب میں، الشیطان ان کی کتاب ہے جن کے تعلق سے، وہ لکھتے ہیں کہ جن کچھ لوگوں کو جو مخصوص جا کر ان پر حاوی ہوتے ہیں ان کی اقسام بتاتے. پہلا وہ جو جنوں کے بارے میں بہت زیادہ تجسس کرے، کیسے رہتے، کیا کرتے، میرے کو دیکھنا ہے، میرے کو ملنا ہے، میرے کو فلاں کرنا ہے، تو ان کو لپٹتے ہیں. دوسرا جو بہت زیادہ خوف کھائے ان سے، ان کو بھی پکڑ لیتے ہیں. اور تیسرا جو بہت زیادہ محبت کرے ان سے، ان کو بھی پکڑ لیتے ہیں. تو یہ نہ کرے آپ. ٹھیک، اگر ایسا نہ کرے تو کوئی بھی عبادت سے کوئی جن نہیں لپٹتا. اور عبادت سے جنات دور بھگتے ہیں آپ کے. عبادت نہ کرنے والوں کے پاس اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ان کو ہم نے ایک ولی، ان کا شیطان ولی بنا دیتے ہیں، ہم شیطانوں کے دوست بنا دیتے ہیں ان کی دنیا میں. جنات آپ کو نہیں لپٹتے. ٹھیک ہے، عبادت سے تو بالکل نہیں. ٹھیک، اسی طرح شادی نہیں ہونے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جنات کچھ عورتوں کو پسند کر کے ان کے نکاح نہیں ہونے دیتے، بات صحیح ہے. اس کے لیے رقیہ موجود ہے آپ کے پاس. آپ شعبدے باز کے پاس جائیں گے تو وہ تو آپ کی زندگی برباد کر دیں گے. رقیہ پڑھیے، انشاءاللہ العزیز مسئلہ حل ہو جائیں گا. اللہ پر توکل، بھروسہ، عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نے تمہیں شفا رکھی ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. آگے انہوں نے لکھا کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے اندر پریاں آتی ہیں. یاد رکھیے اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے وہ دو ہی ہے. وہ مخلوق جس کو اختیار ہے اچھے اور برے کا، پہلا انس، دوسرا جن. اب پریاں کوئی مخلوق نہیں ہے، اند کوئی مخلوق نہیں ہے. بہت سے لوگ کچھ بھی کچھ پتہ نہیں، یہ فلسفے اور کہانیوں کی بات ہے جو یونانی فلسفہ ہے. اند ہوتے ہیں جو بڑے بڑے انسان ہوتے ہیں، پریاں ہوتی ہے جو فلاں ہوتی ہے، فرشتے ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، جن نہیں. فرشتے ایک چیز ہے، ایک مخلوق اللہ کی جو اختیار نہیں ہے ان کو، وہ اللہ کی عبادت ہی کرتے ہیں. اس کے بعد دو جو مخلوق اختیاری ہے ان کو اختیار ہے، چاہے تو اچھا کرتے چاہے تو برا کرے، ایمان لائے یا کفر کرے، وہ انسان اور جن. تو پریاں وریاں کچھ بھی نہیں ہوتی، بھوت پریت بھی کچھ نہیں ہوتا. یہ سب جن ہیں جو کافر جن ہوتے ہیں جو انسانوں کو تنگ کرتے ہیں. ہاں ان کے مذکر کو ہو سکتا ہے اند یا جن بولتے ہوں گے اور مؤنث کو پریاں بولتے ہوں گے یا اسی طرح کے اور بھی نام مختلف دیتے ہوں گے. لیکن انسانوں میں جو ہے پریاں نہیں آتی ہے، جنات اور بالخصوص شیاطین انسان میں آتے ہیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ خاتون ان کے اندر پریاں آتی ہیں اور لوگ ان کے پاس بیٹھ کے پوچھتے ہیں میرا یہ ہوگا کیا، میرا وہ ہوگا، سوالات کرتے ہیں ایسے لوگ. اور بلکہ پریاں نہیں، بلکہ وہ تو یہ کہنے لگے کہ ان کے اندر حضرت فاطمہ آتی ہے رضی اللہ عنہ. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، کبھی میرا بھی ایک سوال ہے ان سے کر دو کبھی جا کر. تو کہا کیا کہو؟ میں نے کہا ان سے جا کے بولو حضرت فاطمہ کو قرآن آتا تم قرآن پڑھ کے بتاؤ اور بالخصوص آیت الکرسی پڑھ کے سناؤ بولنا. اب جب وہ شخص گئے اور کہے کہ میرا بھی سوال ہے تو اس نے کہا وہ اپنے دھن میں نہیں ہوتے ہیں جب، کیونکہ جن ان کے اندر ہوتا ہے. کہو کیا ہے؟ تو آیت الکرسی پڑھنی سناؤ. ہکا لو اس کو سب سے پہلے، بولے یہ سب سے خطرناک، کیوں تو اب شیطان کو ضرب پڑنے والی ہے. آیت الکرسی کے سامنے جن، شیاطین اور جادوگر ٹک نہیں سکتے. ٹھیک ہے. ایک بار ایک واقعہ ہوا کہ ایک صاحب جو ہے لوگوں کو یہ کہتے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، زندہ ولی تھے وہ. تو ایک بار کہنے لگے کہ مولا آپ کی ولایت کی علامت کیا ہے؟ تو وہ یوں کرتے ہاتھ کو اور لوگوں کو خوشبو سنگاتے. ایک بار یوں ہوا کہ کسی نے کہا میرا درس چلتا تھا جہاں، تو کہا رہے یہ بہت بھاری ہے، انہوں درس ورس لیتے. اب وہ آگے ایک دن بولے میں فلاں ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، آپ نے اس کا رد کیا، میں فلاں بتا سکتا ہوں. یہ میں نے اچھا بہت بڑی بڑی باتیں آپ کی. تو ٹھیک ہے، کیا آپ کا کیا خاص بات ہے؟ تو بولے میں آپ کو خوشبو سنگاتا ہوں. میں سنگائی، کیا بڑی بات سنائی. بولا ابھی سن لو. بولے ہاں میرا ہاتھ سن لیا. اب جب انہوں نے ہاتھ سنگا دیا اس کے بعد میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی میں نے. اب میں بولے خوشبو کہاں ہے؟ تو بس ابھی کر رہا ہوں. ارے میں خوشبو کہاں ہے؟ آ رہی ہے خوشبو. لوگوں کو تو یوں سنگاتے تھے وہ، خوشبو کہاں ہے؟ تو بس کر رہا ہوں. بعد میں بولے تو کچھ پڑھ رہا، بولے میں تیرے کو نہیں سنگاتا، جا رہا ہوں. میں نے سناؤ یار خوشبو، ہم بھی سننے کو تیار ہے، بیٹھے ہیں وہاں. یہ سب شیاطین کرتے. اب شیطان کہاں سے رکیں گے جب آیت الکرسی اس کے سامنے کو پڑھیں گا؟ وہ تو بھاگ گیا نا، جو اس کا مددگار تھا بھاگ گیا. اب یہ خوشبو کہاں سے لائیں گے؟ اس کے ہاتھ میں بدبو تھی ویسے ہی. بہت پریشان ہو، کہا نہیں تم کچھ پڑھ رہے. بولے والا تم کو میرے پڑھنے سے کیا لینا دینا، تم اپنا خوشبو سنگاؤ. یا تو پھر یہ مانو میرا علم سے بھاری ہے، کوئی ایک مان لو، مجھے استاد مان لو اپنا پھر اس معاملے میں. تو بہرحال وہ چلا گیا. تو یہ شعبدے باز ہوتے ہیں، کاہن ہوتے ہیں، انسانوں کے عقیدوں سے کھیل کرتے ہیں، شیاطین کی مدد کے ذریعے جو ہے بہرحال اس طرح کام کرتے ہیں. تو کوئی عورتوں میں پریاں نہیں آتی، کوئی حضرت فاطمہ، علی اور حسین اور حسن نہیں آتے ہیں جو یہ لوگ محرم میں کرتے ہیں. بہت سے لوگ کسی کے اندر علی آ جا رہے ہیں، کسی میں حسن اور حسین رضی اللہ آ جا رہے ہیں. تو میں ان سے سوال کرتا ہوں، میں زیادہ بڑی بات نہیں کرتا ہوں، زیادہ بڑے سوالات بھی نہیں کرتا ہوں.
ٹھیک ہے, حقیقت کربلا بتا دو ہم کو, تم اندر ہو ابھی تو. اگر حسن اور حسین ہے تو تمہاری اموات کیسے ہوئی, تمہیں کیسے مارا گیا, تو دیکھو کہتا ہوں. یا پھر یہ دونوں اور تینوں حافظ قرآن تھے, ذرا کچھ قرآن تو پڑھ کے سنا دو, دیکھیے پھر کیسی گالی گلوچ شروع کرتا ہو آدمی. حسن اور حسین حضرت کے گالی دیں کسی کو, وہ تو حافظ قرآن تھے. تو یہ سب جن اور شیاطین ہیں جو پری یا اس طرح کے جن یا حسن اور حسین نعوذ باللہ یا اللہ کے ولی یا اس طرح بول کر آتے ہیں. ایسے لوگوں سے سوال بھی مت کیجیے بیٹھ کر, حالانکہ ہو سکتا ہے وہ خود سے نہیں چاہتے ہوں گے جس میں یہ آتا ہوں گا, لیکن یاد رکھیے وہ حرام ہے اور وہ سوال کرنا بھی حرام ہے. اگر آپ نے ایسا کیا تو 40 دن کی نماز جائیں گے, اور تصدیق کی تو آپ ایمان سے خارج ہو گئے اس وقت. ٹھیک ہے, تو اس سے احتیاط کیجیے. جی